السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعراف والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں ہم سورۃ الاعراف کی آیا نمبر 46 کو دیکھتے ہیں، جس میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَأَعْلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اور جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے، حجاب ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریقوں کو ان کی نشانیوں سے وہ پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر۔ بھی جنت میں وہ نہیں گئے اور اس کی طمع رکھتے ہوں گے، طمع کرتے ہوں گے۔ تو بہرحال اس ضمن میں بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان آیات کا تعلق پچھلی آیات سے ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں اس گفتگو کا ذکر ہے۔ آیہ نمبر 44 45 کو اگر آپ مطالعہ کریں کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک گفتگو ہے، اس کا ذکر میں نے اس تفسیر میں نہیں کیا۔ ان دونوں جماعتوں سے ایک تیسری جماعت کرے گی، یعنی آپس کی گفتگو کے بعد ایک غیر جانبدار جماعت جو ہے وہ اس کی گفتگو کا تذکرہ ہے۔ تو ایک تعلق تو یہ ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں فرمایا گیا کہ جنتی لوگ دوزخیوں کو دیکھیں گے بھی، ان سے گفتگو بھی کریں گے، جس سے معلوم ہوا کہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوا کریں گی۔ اب ارشاد ہے کہ اس آمنے سامنے ہونے کے باوجود نہ تو جنتیوں کو آگ سے تکلیف ہوگی، نہ دوزخیوں کو جنت کی ہوا لگے گی، کیونکہ ان کے درمیان اب بھی حجاب رہے گا، کیونکہ پہلے آمنے سامنے ہونے کا ذکر تھا، اب حجاب رہنے کا تذکرہ ہے۔ اور تیسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیات میں اشارہ ہوا تھا کہ بعض بیرونی حضرات دوزخیوں پر لعنت کریں گے۔ اب ارشاد ہے کہ یہ لوگ کفار دوزخیوں پر لعنت کے ساتھ جنتی مومنوں کو بشارت بھی دیں گے۔ کوئی ان کے کلام کے بعد دوسرے کا ذکر ہے۔ اور چوتھا تعلق کہ پچھلی آیات میں اجمال تھا کہ ایک مؤذن اعلان کرے گا۔ اب اس اعلانچی کی تفصیل یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ وہ اعراف والے ہوں گے۔ گویا یہ آیت جو ہے یہ پچھلی آیات کی تفصیل ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ مضمون نیا ہے، یعنی جس پہ ایک شبہ دور کیا گیا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ جب جنت دوزخ اوپر تلے اس طرح ہے کہ جنتی لوگ جھانک کر دوزخیوں کو دیکھ لیں گے اور دوزخی انہیں دیکھ لیں گے، ایک دوسرے سے باتیں کر لیں گے، تو جنتیوں کو دوزخ کی لو، بدبو، تپش وغیرہ یہ تو نہیں پہنچے گی، اور دوزخیوں کو جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو وغیرہ یہ بھی نہیں پہنچے گی۔ اب ایک دوسرے سے باتیں تو کر لیں گے لیکن ایک دوسرے کی چیزیں ان تک نہیں پہنچیں گی۔ تو اس شبے کو اس ایک جملے سے دور فرما دیا گیا کہ نہیں، بلکہ آوازیں، نگاہیں تو ایک دوسرے تک پہنچ سکیں گی، ہوائیں وغیرہ نہیں پہنچ سکیں گی، کیونکہ جنت اور دوزخ کے درمیان یا جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان پردہ آڑ نہایت مضبوط ہے۔ اس حجاب کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس قسم کا حجاب ہوگا کہ دیکھنے میں مانع نہیں ہوگا، آواز کے پہنچانے میں مانع نہیں ہوگا، لیکن خوشبوؤں کے، ہواؤں کے پہنچانے میں مانع ہوگا۔ یہ قدرت ہے میرے رب کی۔ اچھا، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جنت جہنم کے درمیان ایک دیوار حائل ہے اور مضبوط ہے دیوار، اور وہ دیوار کس چیز کی ہے یہ اللہ تعالیٰ جانے۔ انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے۔ دیکھو ہمارے پاس دنیا میں بھی نا دو پانی آپس میں بہتے ہیں اور ان کے درمیان بھی ایک برزخ ہے۔ سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں نا، بینہما برزخ لا یبغیان، ایک ایسا پردہ ہے، ایک ایسی آڑ ہے جو نگاہ کو نظر نہیں آتی لیکن دونوں پانیوں کو ملنے میں نہیں دیتی۔ ہزاروں لاکھوں بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں ان کو پار کرتے ہیں، تیراک انہیں پار کرتے ہیں، تیراک بھی پار ہو جاتے ہیں، کشتیاں جہاز بھی پار ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں کا وہاں پانی مکس نہیں ہوتا۔ تو دنیا میں بھی ہم نے اس قسم کے حجاب دیکھ لیے کہ وہ حجاب ہے پانیوں کے درمیان لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ ایک طرح کی روک ہے، ایک آڑ ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، یہ دوسرا نیا مضمون ہے جس میں حجاب کی قدر تفصیل ہے، یعنی اعراف جمع ہے عرف کی، بمعنی اونچائی، بلندی۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا نا، مرغ اور گھوڑے کی گردن کے بال کو بھی عرف کے نام سے کہا جاتا ہے، کہ اسی سے معروف ہے بمعنی عراف، یعنی حجاب کی بلندی جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگی، اس میں اصل معنی اس میں یاد ہے۔ تو عراف پر کون لوگ ہوں گے؟ اب اس پہ مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔
میں نے کئی اقوال آپ سے پہلے بھی ذکر کیے تھے اور کچھ اقوال آج بھی ذکر کر دیتا ہوں. میں 16 کے قریب اقوال آپ سے آج ذکر کرتا ہوں. ان میں سے کچھ شاید پہلے بھی میں نے ذکر کیے ہوں آپ سے. مفسرین کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ فرشتے ہیں جو مرد انسانوں کی شکل میں ہوں گے، جنتیوں کو خوشخبری، دوزخیوں کو ملامت کریں گے. یہ تفسیر بیضاوی میں یہ رائے آتی ہے. اچھا، بعض مفسرین کہتے ہیں وہ حضرات انبیاء کرام ہیں جو کچھ روز وہاں رہیں گے اس کام کے لیے. بعض کہتے ہیں وہ حضرات شہداء ہیں. بعض کہتے ہیں اعلیٰ درجے کے مومنین ہیں. کہ یہ 4 رائے ہو گئی. 5ویں رائے وہ اس امت کے فقہاء اور علماء ہیں. ٹھیک ہے. 6ٹھی رائے وہ قیامت کے خاص گواہ ہیں جو اس کام کے لیے مقرر کیے گئے. 7ویں وہ حضرت علی ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت جعفر ہیں، جو اپنے محبوبوں کو ان کے چہرے کی سفیدی سے مردود دشمنوں کو سیاہی سے پہچانیں گے. یہ بھی ایک مفسرین نے قول جمع کیا ہے. اور بعض کہتے ہیں 8ویں رائے یہ ہے کہ یہ وہ شہید و غازی ہیں جو اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں گئے. یہ لوگ جہاد کی برکت سے دوزخ سے بچ گئے، ماں باپ کی بددعا سے جنت میں نہ گئے. اور 9ویں رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ میں سے ایک راضی رہا، دوسرا ناراض. اور 10ویں رائے یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام میں یہ حرامی بچے ہیں کہ تھے مومن مگر ہوئے حرامی. اور 11 یہ وہ لوگ ہیں کہ مشرکین و کفار کی اولاد ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے. اور 12ویں رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فطرت والے ہیں، یعنی جو حضرت عیسیٰ اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی زمانے میں ہوئے، جب نبوت کی روشنی ان تک نہیں پہنچی. اور 13واں قول یہ ہے کہ یہ لوگ وہ مومنین ہیں جنہیں دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی جس سے ان کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے، تو وہ معاف نہیں ہوئے، اس لیے یہاں ہیں. 14 رائے یہ ہے یہ گناہ کبیرہ والے مسلمان ہیں جو بغیر توبہ کے مر گئے. اور 15ویں رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک و بد اعمال برابر تھے، کوئی کم و بیش نہ تھا. اور اس میں جو 16ویں رائے ہے یہ لوگ متکبر مومنین ہیں. تفسیر روح البیان و معانی و تفسیر کبیر مختلف تفاسیر میں سے یہ 16 کے قریب آرائے میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. اچھا، بعض علماء کرام جو ہے مثال کے طور پہ تفسیر نعیمی کی اگر میں بات کروں نا خاص طور پر، تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ 15واں قول جو ہے نا کہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک و بد اعمال برابر تھے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قوی قول یہی ہے. اور صرف اتنا سمجھ لیں کہ اعراف والوں کے متعلق قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ لم يدخلوها وهم يطمعون، کہ وہ لوگ جنت کے امیدوار ہوں گے مگر اب تک داخل نہ ہوئے ہوں گے. تو پھر یہ لوگ فرشتے، انبیاء کرام یا اعلیٰ درجے کے مومنین ہو ہی نہیں سکتے. یہ آیہ مبارکہ کا یہ ٹکڑا جو ہے ان تمام اقوال کو ساقط کرنے کے لیے کافی ہے. تو خیال رہے کہ جنت دوزخ کے درمیان یہ حجاب تو دائمی ہوگا، مگر اعراف پر ان لوگوں کا قیام عارضی ہوگا. ٹیمپررلی they will be there, but the curtain, the hijab will be there permanently, always will be there. تو کچھ مدت کے بعد یہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اعراف خالی ہو جائے گا. جب یہ جنت میں جانے لگیں گے تو انہیں جنت کے دروازے پر نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا، جس سے یہ لوگ نہایت ہی حسین و جمیل ہو کر، دھل کر، صاف ہو کر جنت میں پہنچیں گے. یہ تفسیر خازن میں آتا ہے. اچھا، پھر یعرفون کلا بسیماہم، یہ عبارت اعراف والے مردوں کی ہے کہ یہ لوگ میدان محشر ہی پر جنتی دوزخی کو ان کے چہرے کے ہاتھ کھلے بندے ہوئے، نامہ اعمال داہنے یا بائیں ہاتھ میں ہوئے وغیرہ، یہ تمام مختلف نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ جنتی ہے دوزخی. یہ مطلب نہیں کہ اب جنتی دوزخی کو علامات سے پہچانیں گے، اب تو جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، اب علامات کی ضرورت ہی نہیں رہی. تو سیما یہاں پر سمت سے، جس کی اصل جو ہے وسم ہے بمانی نشانی، تو اس لیے وہ ان کو پہچان لیں گے. اچھا، اگر اعراف والے لوگ حضرات انبیاء یا خاص اولیاء اللہ ہوتے تو مطلب یہ ہوتا کہ دنیا سے ہی حضرات جنتیوں اور دوزخیوں کو جانتے پہچانتے. وہ حضرات دنیا میں ہر ایک کے انجام سے باخبر ہیں. تو خیال رہے کہ یہاں یعرفونہم فرمایا یعلمونہم نہ کہا جاتا، تاکہ معلوم ہوا کہ اعراف والے سارے جنتیوں دوزخیوں کو صرف جانیں گے نہیں بلکہ پہچانیں گے. تو علم اجمالی بھی ہوتا ہے مگر معرفت تفصیلی ہی ہوتی ہے. اور جاننا ایک دو علامات کا بھی ہوتا ہے، مگر معرفت یعنی پہچان پورے حالات کی ہوتی ہے، جس سے پتہ لگا کہ اعراف والے ہر جنتی دوزخی کے الگ الگ سارے حالات سے خبردار ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعراف والوں کا اہل جنت کو یہ سلام پیش کرنا، سلام ملاقات یعنی سلام تحیت نہیں بلکہ سلام بشارت ہے.
تو سلام بھی بہت قسم کے ہوتے ہیں نا، سلام تحیت ہوتا ہے، سلام وداع ہوتا ہے، سلام بشارت ہوتا ہے، سلام بیزاری بھی ہوتا ہے، سلام اجازت داخلہ بھی ہوتا ہے. یہاں تو دعا ہے سلامتی کے لیے ہے، یا پہ یہاں پہ بشارت سلامتی کے لیے. اچھا سلام کے معنی کیا ہے؟ سلامتی، امن، عاقبت، یعنی تم پر سلامتی ہو، سلامتی ہو. ہم جو تحیات یا درود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، وہ سلام اجازت لینے یا ملاقات یا رخصت کا نہیں بلکہ دعا کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دیں، رب سے بھیک ملے. ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہا تھا نا کہ سلام علیکم ساستغفر لک ربی، یہ سلام بیزاری تھا. پھر لم يدخلوها وهم يطمعون، اس عبارت کی پھر بہت سی ترکیبیں علماء نے بیان کی ہیں. اس کی ایک آسان ترکیب یہ بھی ہے کہ لم يدخلوا تو نادوا کے فاعل سے حال ہے، وهم يطمعون لم يدخلوها کے فاعل سے حال یطمع بنا ہے. اس کی اور تفصیلات گرامیٹیکل ہیں، اس میں ابھی ہم جانے کی ضرورت نہیں ہے، مقصد آپ کو بات کا سمجھا دینا ہے، which is more important than going into all these grammatical differences and details. تو بہرحال عبارت میں اعراف والوں کی حالت کا ذکر ہے، چونکہ یہ لوگ جنت دوزخ کے بیچ میں ہوں گے، اس لیے دونوں چیزیں ان کے سامنے ہوں گی. ادھر منہ کیا تو جنت کا نظارہ کیا، ادھر نگاہ کی تو دوزخ دیکھ لی. مگر جنت کو دیکھنا رغبت سے ہوگا، دوزخ کو دیکھنا مجبوراً اور نفرت بے رغبتی سے. اس لیے یہاں پر صرفت ابصارہم ارشاد ہوا کہ جب ان کی نظریں دوزخ کی طرف، وَإِذَا صَرَفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَى أَصْحَابَ النَّارِ، تو جب وہ دیکھیں گے نا تو ان کی نظریں دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی، وہ خود سے نہیں دیکھیں گے، خوشی سے نہیں دیکھیں گے. تو اس لیے جو ہے یہاں پہ صرفت اور افسار فرمانے سے دو باتیں بتائی گئی ہیں کہ کبھی کبھی وہ دوزخ کی طرف دیکھیں گے، ہمیشہ نہیں دیکھیں گے، ان کی پھیری جائیں گی نگاہیں. بہرحال خلاصہ تفسیر کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان اہل جنت اور اہل دوزخ کی گفتگو سے کوئی یہ دھوکہ نہ کھائے کہ دوزخ کی طرف جنت میں جنت کی ٹھنڈی ہوا خوشبو دوزخ میں پہنچے گی، یا یہ نہ ہو سکے گا، کیونکہ جنت جو ہے نا اور دوزخ ان کے درمیان ایک مضبوط پردہ حائل ہے، جس کی وجہ سے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر نہیں ہوگی. بلکہ جنتی لوگ دوزخی گناہگار مسلمانوں کو نکالنے دوزخ میں جائیں گے، تب بھی ان کی نورانیت جو ہے وہ، ان کی نورانیت ایمان کی وجہ سے ان کے اور آگ کے درمیان حجاب آ جائیں گے، تو اس سے پھر وہ آگ ان پر نظر انداز نہیں ہوگی. اور پھر وہ اس پردے اور دیوار کے اوپری حصے پر کچھ لوگ ہوں گے جو ابھی نہ جنت کے قابل ہوئے ہوں گے نہ دوزخ کے لائق. وہ ان جنتی دوزخی لوگوں کو میدان محشر سے ہی پہچانتے ہوں گے، ان کے خاص نشانیوں سے وہ اہل جنت کو دیکھ کر انہیں پکاریں گے کہ تم پر ہر طرح کی سلامتی ہو، تم پر ہر آفت سے محفوظ رہو، اللہ کی امن و امان میں رہو. یہ اعراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، اس کے امیدوار ہوں گے کہ رب تعالی ہم پر بھی کرم کرے اور ہم کو جنت میں پہنچا دے. اس لیے وہ جنتیوں کو دعائیں دیں گے. ان دعاؤں کی برکت سے اللہ ہم کو بھی جنت میں داخل کر دے. اللہ کے بندوں کو دعائیں دینا، اللہ سے مانگنا. پھر جب انہیں دوزخ کی طرف دیکھنا پڑے گا تو ان کی نگاہیں ادھر پھیری جائیں گی، تو وہ دوزخیوں سے براہ راست خطاب کے بجائے انہیں سنا کر رب کی پناہ مانگیں کہ خدایا ہم کو ظالم و کافر قوم کے ساتھ نہ کر دینا، ہم کو ان سے دور رکھ، کرم فرما ہم پر. اچھا اب اس میں علماء کہتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں چند فائدے ہمیں معلوم ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ کہ جنت اور دوزخ میں ایک دوسرے کی آوازیں، نگاہیں تو پہنچیں گی، مگر ہوائیں، خوشبو، بدبو وغیرہ کچھ نہ پہنچے گی. یہ فائدہ وہ بینہما حجاب سے حاصل ہوا کہ حجاب ان چیزوں کی روک کے لیے. دوسرا فائدہ، جنت و دوزخ میں مرد عورتیں دونوں ہوں گے، مگر اعراف میں صرف بالغ مرد ہوں گے، نہ کوئی عورت ہوگی نہ کوئی بچہ. یہ فائدہ رجال سے حاصل ہوتا ہے، اور وہاں کوئی جن بھی نہیں ہوگا. یہ فائدہ بھی یہاں میں رجال ہی سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مطلق رجل صرف مرد انسان ہی کو کہا جاتا ہے. ہاں جب رجال من الجن کہا جائے تو جن مرد مراد ہوتے ہیں، یہاں رجال مطلق ہے. تو یہ بھی خیال رہے کہ اعراف یا تو اس حجاب ہی کا نام ہے یا اس حجاب کے اعلیٰ حصے کا نام ہے. ظاہر یہی ہے کہ اعراف عین حجاب نہیں، ورنہ علیہ ہی فرمایا جاتا، علی الاعراف نہ کہا جاتا. اس کا ایک اور فائدہ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو قیامت میں جنتی دوزخی علامات نشانیوں سے پہچانے جائیں گے. یہ فائدہ بھی سیماہم سے حاصل ہوتا ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت میں سب کو پہچانیں گے. اور رب فرماتا ہے کہ قیامت میں دوزخی لوگ اپنی نشانیوں سے پہچائیں گے. یعرف المجرمون بسیماہم، ان کے منہ کالے، آنکھیں نیلی، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال. جنتی اس کے برعکس فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان. جو کہے کہ قیامت میں حضور کو اپنے پرائے کافر و مومن کی پہچان نہ ہوگی، وہ دراصل ان آیات کا منکر ہے. اس کی تحقیق
ہماری بہت ساری اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بہت مشہور کتاب ہے، کتاب جاء الحق نام ہے اس کا، اس میں آپ اگر چاہیں تو تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غلام دنیا میں جنتی دوزخی لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور فائدہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نورانی مخلوق کروڑوں میل سے معمولی آواز سن لیتی اور باریک سے باریک چیز دیکھ لیتی ہے۔ کہتے ہیں دیکھو اعراف جنت اور دوزخ دونوں سے پتہ نہیں کتنا دور ہے، ہمارے تو فہم میں بھی نہیں ہے، کروڑوں اربوں کھربوں پتہ نہیں کتنا دور ہے میلوں کے حساب سے، مگر وہاں کے لوگ ہر جنتی جہنمی کو دیکھیں گے اور اسے کلام بھی کریں گے، اہل جنت کو سلام بھی کریں گے۔ دنیا میں نورانی لوگ دور سے سن لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کچھ اس میں معرفت اور صوفیاء کرام کے کچھ تعلیمات شیئر کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اگر کسی کو اس سے شغف نہ ہو تو شاید اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہ آئے۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنی دور سے چونٹی کی آواز سن لی تھی، یہ نبوت کا خاصہ ہے، یہ نورانیت کی ایک زندہ مثال قرآن میں موجود ہے۔ اور پھر فتبسما، پھر آپ مسکرا اٹھے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور فائدہ یہاں یہ ملتا ہے کہ اللہ والوں کو دور سے سلام کرنا جائز ہے۔ دیکھو نا، اعراف کے لوگ کروڑوں میل سے اہل جنت کو سلام کریں گے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سلام علیکم سے کیا حاصل ہو؟ ہم لوگ نماز میں بھی کہتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی، اگرچہ یہ سلام ملاقات کا سلام نہیں، لہٰذا مسلمانوں کا یہ پڑھنا یا نبی سلام علیکہ یہ بالکل درست ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ہاں سنیوں کے ہاں جو مسائل ہیں نا وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں ڈسکس کر رہا ہوں۔ ایک اور فائدہ علماء اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اعراف والے درجے میں جنتی لوگوں سے کم ہوں گے تو وہ جنت میں پہنچ چکے، مگر یہ حضرات ابھی وہاں کے امیدوار ہیں۔ یہ فائدہ وہم یطمعون سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ اعراف پر صالحین و انبیاء کرام اور یہ کم درجہ لوگ سبھی ہوں گے، مگر مختلف مقصدوں سے۔ بعض حضرات کی اس طرف بھی نگاہ گئی ہے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے مومنین کو ان پر ایک خاص کرم کرے گا اور پھر یہاں سے ان کو اگلی منزل کی طرف جنت کی طرف گامزن فرمائے گا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھوں کی سنگت اچھی ہوتی ہے، اور انہوں نے جب اچھے لوگوں کے ساتھ ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کے ساتھ ملا دیا۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو اعراف ہے اور یہ حجاب ہے، یہ کیا ایک چیز ہے یا مختلف چیزیں ہیں؟ تو پھر اس کا بھی علماء نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا اس کے متعلق 3 اقوال آتے ہیں۔ ایک یہ کہ دونوں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، دوسرا یہ کہ اس حجاب کے اوپری حصے کا نام تو اعراف ہے، اوپر کا جو حصہ ہے، اور تیسرا اس میں یہ قول آتا ہے کہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، حجاب ہے اور اعراف کچھ اور ہے، ورنہ علی الاعراف نہ فرمایا جاتا بلکہ کہا جاتا علیہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی دیکھیں، جب جنت اور دوزخ اوپر نیچے واقع ہیں تو درمیان میں حجاب یعنی پردہ ہونا کیا معنی؟ پردہ تو 2 برابر کی چیزوں میں ہوتا ہے نا، اوپر نیچے کی چیزوں میں پردہ تو نہیں ہوتا۔ تو اس کا بھی جواب علماء نے بیان کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حجاب اس لیے ہوگا کہ جنت کی خوشبو، ٹھنڈی ہوا وغیرہ دوزخ میں نہ پہنچے اور دوزخ کی لو بدبو جنت میں نہ آئے، باقی لوگوں کی نگاہیں آوازیں وہاں پہنچ سکیں اور اوپر نیچے کی چیزوں میں بھی حجاب ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ علماء کہتے ہیں کہ دیکھو ہانڈی چولہے پر ہو تو ہانڈی کا جو نیچے کا تلا ہے وہ آگ اور پانی کے درمیان حجاب ہے، حالانکہ یہ دونوں وہاں اوپر تلے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اعراف میں ایک اور اعتراض آتا ہے کہ اعراف میں صرف مرد ہی کیوں ہوں گے، بھی عورتیں کیوں نہ ہوں گی؟ جب جنت اور دوزخ دونوں جگہ مرد بھی ہیں اور عورتیں ہیں تو اعراف پر بھی ہونے چاہیے۔ تو اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ 2 وجہ سے۔ ایک یہ کہ عورتوں کی وہاں بے پردگی ہوتی ہے کہ وہ جنتی دوزخیوں کو دیکھتی ہیں اور وہ لوگ ان عورتوں کو، دوسرا یہ کہ اعراف کی ڈیوٹی وہ ادا نہ کر سکتی، ان کی ڈیوٹی جنتیوں کو بشارت دینی اور دوزخیوں پر پھٹکار کرنی ہے، اور عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے۔ دیکھو نا، دنیا میں عورت امام، مؤذن، سلطان، حاکم وغیرہ نہیں ہوتی نا، اسی وجہ سے کہ اس کی عورت کے چہرے یا آواز کی بھی بے پردگی نہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا نام نہیں لیا ماں سوائے اس کے جہاں بہت ضرورت تھی کہ اس کے علاوہ کوئی وجہ تھی اس کی وجہ سے، ورنہ ہمیشہ ان کا نام نہیں لیا۔ کہیں نساء کہہ دیا، کہیں امرأہ کہہ دیا، تو اسی لیے۔
اچھا پھر اعتراض اس پر ایک اور بھی ہوتا ہے. اس سے میں ایک اور بھی بات بتا دوں. ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا جنت میں اپنی کزنس سے مل سکیں گے؟ بھئی کزنس تو آپ کے لیے غیر محرم ہے نا، دنیا میں بھی غیر محرم ہے، تو ایک غیر محرم عورت سے آپ جنت میں کیوں ملو گے؟ کہ جی وہاں پہ تو سب پاک ہے نا، وہاں پہ تو خیالات وغیرہ سب پاک ہیں. تو جبھی تو کہہ رہا ہوں آپ کے لیے وہ نامحرم ہے، اور نامحرم سے ملاقات کوئی ہے نہیں، دنیا میں بھی نہیں، جنت میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ بڑے آزاد خیال ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی جنت میں تو آپ کو نہیں پتہ، وہاں پر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. بھئی یہاں پر تو اس لیے محرم نامحرم کا چکر ہے نا کہ یہاں پہ نفس لگا ہوا ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، برائیاں ہو سکتی ہیں. لیکن روحانی طور پر تو عالم ارواح میں سب تھے، لیکن جب روح اور جسم دونوں کا ملاپ ہو گیا تو پھر عالم ارواح والی کیفیت نہیں رہی، پھر عالم دنیا والی کیفیت، لیکن اعلیٰ نفس کے ساتھ جنت میں. تو جن چیزوں کو دنیا میں نامناسب رکھا گیا وہاں پہ بھی نامناسب ہی رکھا گیا. یا آپسی معاملات تعلقات کی بات کر رہا ہوں. اور جن چیزوں کو وہاں اوکے کیا گیا جیسے شراب، تو شراب کی تمام کیفیتوں کو زائل کر کے اوکے کیا گیا. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایک اور اعتراض جو لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی دیکھو تم نے کہا کہ اعراف پر بچے نہیں ہوں گے، حالانکہ قیامت اور اس کے بعد سب جوان ہوں گے، کوئی بچہ نہ ہوگا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی دیکھیں مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں بچے مرے وہ اعراف میں نہ ہوں گے، کیونکہ اعراف میں وہ جائیں گے جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی. بچے تو غیر مکلف ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو قلم ہی اٹھا لیا جاتا ہے، وہ تو ہوتے ہی جنتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک اعتراض پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اعراف کے لوگ جو ہے وہ جنتیوں کو پکاریں گے، مگر دوزخیوں کے متعلق تو ارشاد ہوا وَإِذَا صَرَفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی. تو ان دونوں بیانوں میں فرق کیوں ہے؟ تو اس کا علماء نے پھر جواب یہ دیا ہے کہ اس فرق کو جیسا میں نے آپ سے تفسیر میں بیان کیا کہ اعراف کے لوگ جنت کو تو خوشی سے دیکھیں گے مگر دوزخ کو خوشی سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ انہیں اس طرف پھیرا جائے گا. اس لیے اس طرح کے الفاظ اس میں صرفت ابصارہم فرمایا گیا، ینظروا یا یروا کے الفاظ نہیں استعمال کیے گئے. اچھا پھر ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں لوگ کہ بھئی دعا کی جگہ تو دنیا ہے، پھر اعراف کے لوگ وہاں یہ دعا کیوں مانگیں گے کہ خدایا ہم کو ظالم قوم کے ساتھ نہ رکھ؟ عبادات، ریاضات، توبہ، دعائی، یہ سب چیزیں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ بھی غلط عقیدہ ہے، یہ قاعدہ غلط ہے. دعائیں وہاں بھی ہوں گی، حتیٰ کہ انبیاء کرام اپنی امت کے لیے عرض کریں گے کہ اللہم سلم سلم. یعنی بعض عبادات جنت میں ہوں گی، جیسے اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا بھئی ہم جنت میں اگر نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھو، ضروری نہیں ہے پڑھو. ہم قرآن تلاوت کرنا چاہیں گے کرو، ضروری نہیں ہے، شوق میں کرو، اللہ کی عبادت کرو، دعائیں مانگو، پابندی کوئی نہیں ہے. ہاں ثواب اس عبادت پر ملے گا جو دنیا میں کی جائے گی. وہاں عبادت لذت کے لیے ہوگی، مزید ثواب کے لیے نہیں ہوگی، لذت کے لیے ہوگی. وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے بندہ، اس کی حمد بیان کر رہا ہے، اس کا کلام پڑھ رہا ہے. تو ان کی دعا دوزخ والوں کو زیادہ ذلیل کرنے کے لیے ہوگی کہ دیکھو تم نا دنیا میں بھی اس رب کو جھٹلاتے تھے اور آخرت میں بھی تمہاری یہ کیفیت ہے. تو اس لیے بہرحال اس کے اندر یہ تفصیلات آتی ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعراف میں راحت بھی ہوگی اور تکلیف بھی. کبھی جنت کی ہوا آ گئی تو باغ باغ ہو گئے اور دوزخ کی لو چل گئی تو تکلیف پا گئے. ان کا ماخذ یہ آیت بن سکتی ہے کہ اس میں وَإِذَا صَرَفَتْ کا الفاظ استعمال ہوئے. اچھا پھر بعض لوگوں نے اس میں یہ رائے بھی قائم کی ہے. میں نے آپ کے سامنے آراء جمع کر رہا ہوں تاکہ آپ مختلف تفسیروں کی کتابیں پڑھنے کے بجائے مختلف آراء میں آپ کے ساتھ ایک ہی جگہ جو ہے وہ کر دوں. اس لیے اعراف کے سلسلے میں نے آپ کو تیسرا درس دے رہا ہوں. تو آلموسٹ اگر آپ تینوں درس کو ملائیں تو آلموسٹ 1 گھنٹے سے زیادہ کی تفسیر ابھی تک ہو چکی ہے. ابھی اور تفسیر باقی ہے اس کی. آئی ایم ناٹ ڈن ود دس تفسیر یٹ. تو دنیا میں دیکھیں بعض حجاب و پردے نظر کے لیے ہوتے ہیں، بعض سماعت یعنی کانوں کے لیے، بعض دل کے لیے، بعض روح کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر، دیدار، گفتار، یہ سب میں فیض و تجلی تھی اور تا قیامت رہے گی. مگر ابو جہل اور تا قیامت کفار ایسے حجاب میں ہیں کہ جس سے وہ یہ فیض نہیں لے سکتے. جس رب فرماتا ہے نا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وہ حجاب ہماری سمجھ سے باہر ہیں. یوں ہی دنیا میں نفسانی لوگ دوزخی ہیں اور ایمانی لوگ جنتی. ان دونوں کے درمیان قدرتی حجاب ایسا ہے جس سے ایک دوسرے کو اس حجاب کی وجہ سے نہیں دیکھتے. وہ حجاب جو ہے وہ ایسے اوصاف اور نفسانی اخلاق ہیں. ان دونوں گروہوں کے درمیان اہل اللہ ہیں جو ان دونوں کو پہچانتے ہیں. یہ میں آپ کو اس کی ایک عارفانہ تفسیر دے رہا ہوں.
کہ ان دونوں کیفیتوں والوں کے درمیان اللہ کے وہ بندے ہیں جنہیں اہل اللہ کہتے ہیں، یہ ان دونوں کو جانتے پہچانتے ہیں، اور یہی لوگ اعراف یعنی جان پہچان والے معرفت والے لوگ ہیں۔ یہ حضرات جنتیوں کو ان کے نور قلب کے آثار سے جانتے پہچانتے ہیں، یوں ہی دوزخ والوں کو ان کے دل کی ظلمت کی نشانی سے پہچانتے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت مرد ہیں، اس لیے انہیں رجال فرمایا۔ تو یہ اعراف والے جب دنیا میں جنتی لوگوں کو جنتی نعمتوں یعنی ذکر و فکر میں مشغول دیکھتے ہیں تو انہیں مبارکباد دیتے ہیں، مگر خود ان کا اپنا یہ حال ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوتے تو اپنے رب کے وصال کی طمع کرتے ہیں۔ ہاں، اس کو میں آپ کو ایک عارفانہ تفسیر دے رہا ہوں کہ جب لوگوں کو اللہ کے ذکر میں دیکھتے ہیں تو انہیں مبارکباد دیتے ہیں، اور خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوتے، اور وہ اس جنت میں داخلے کی امید رکھتے ہیں۔ جو رب کی اپنی جنت وادخلی جنتی اس کی امیدوار ہوتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ دوزخ والوں کو دیکھتے ہیں جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پاگل ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور اپنی دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں، رب کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، تو عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو ان جیسا نہ کر دینا، ان کی صحبت سے بچانا۔ صوفیاء فرماتے ہیں ان اعراف والوں کی نظریں اللہ تعالی نفسانی لوگوں کی طرف پھیرتا ہے تاکہ یہ لوگ اللہ کا شکر کریں کہ اس سے انہیں آفت نہ، اس آفت سے بچاؤ کے لیے وہ اللہ سے دعائیں کریں۔ بہرحال روح البیان وغیرہ میں بھی اس طرح کی تفصیلات آتی ہیں۔ تو اس ضمن میں میں نے یہ سوچا کہ جہاں آپ سے اتنی تفصیل سے بات ہو رہی ہے وہاں کچھ تفسیر صوفیانہ بھی آپ سے ذکر کر دی جائے۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی بات باقی ہے، انشاءاللہ تعالی مزید تفصیلات اگلے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget